چلے جانے کے بعد، تیرے سے جدائی کے بعد ایسا تو نہیں کسی نے تجھے ستایا ہو، کسی نے تجھے پریشان کیا ہو، تیری قبر کے اندر سانپ اور بچھو تو نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہ قرآن کہتا ہے اب تم مطمئن ہو جا، میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح ہو جائے گی، اب تمہیں کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب یہ قرآن اس سے کہے گا اب میں تجھ سے جدا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھ تیری ملاقات کے لیے روزانہ میں تیری قبر میں آؤں گا، تیرا دیدار کروں گا، تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اب یہ جب جانے کا قرآن ارادہ کرتا ہے تو میت سے کہتا ہے ذرا اپنی آنکھیں تو کھول، اور آنکھیں کھول کر کے ذرا آسمان کی چھت کی طرف دے، اپنے قبر کی چھت کی طرف دے۔ یہ میت اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے اور اپنے یوں آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، اپنے قبر کی چھت کی طرف یوں جب نظر کرتی ہے، عزیزان محترم 1000 فرشتے آسمان سے اس کی قبر میں اترتے ہیں۔ جنت کی 4 چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جنت کی اوڑھنی ہوتی ہے، جنت کا بچھونا ہوتا ہے، جنت کا پھول یاسمین جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے ہاتھ ہوتا ہے، جنت کی نور قندیل ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں 1000 فرشتے لے کر اس کی قبر کے اندر اترتے ہیں، قبر کی چاروں طرف سے سوراخ ہو جاتے ہیں، جنت کی وہ خوشنما ہوائیں، دل کو بہلانے والی ہوائیں چاروں طرف سے اس کی قبر کے اندر آتی ہے۔ یہ فرشتے آتے ہیں، میت کے وجود کو اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھاتے ہیں، جنت کا جو کمبل ہے اس کے پیر کے اوپر رکھتے ہیں، پیر کے سرحان پیر کی طرف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، اگر تجھے ٹھنڈ محسوس ہو تو اس کمبل کو اوڑھ لینا، اور اس کے سینے کے اوپر یاسمین پھول کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ تجھے اماں کی یاد آئے، تجھے ابا کی یاد آئے، بھائی بہن کی یاد آئے تو اس پھول کو سونگ لینا، ساری یادیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ میت کہتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس قبر کے اندھیرے کا کیا ہوگا؟ وہ فرشتے اس نور قندیل کو جلاتے ہیں اور کہتے ہیں تو پریشان مت ہو، یہ وہ نور قندیل ہے کہ قیامت کی صبح ہو جائے گی اور اس قندیل کا، اس دیے کا نہ تو گیس ختم ہوگا نہ اس دیے کا کبھی تیل ختم ہوگا۔ عزیزان محترم اب یہ قرآن گفتگو کرنے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، اگلے دن میت کے گھر تشریف لاتا ہے اور میت کے گھر والوں کو دیکھتا ہے، اگر اس کی بیوی نیک ہے، اس کی بیوی پرہیزگار ہے، اس کی بیوی پردے میں رہنے والی ہے، اس کی بیوی نماز کی پابند ہے اور اس کے بچے مدرسے میں جا کر، مساجد میں جا کر، مراکز میں جا کر اللہ کے نبی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن جا کر اگلے ہی دن میت کو خوشخبری دیتا ہے اور جا کر کہتا ہے اب تو مطمئن ہو جا، بالکل چین و سکون سے سو جا، لیٹ جا، اب تجھے کوئی دقت نہیں، تیرے بیوی بچے سب سنبھل گئے، سب نیک بن گئے، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے بھائیو یہ میت اگر اس کے گھر آئی اور دیکھا کہ بیوی بے پردہ ہے، بیوی نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، پرہیزگار نہیں ہے، بیوی نیک نہیں ہے، بچے مدرسے میں قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، یوں ہی گھوم رہے ہیں، تو یہ جا کر میت کو خبر نہیں کرتا ہے کہ اگر میں میت کو خبر کروں گا تو میت کو تکلیف ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کے گھر کی، اس میت کے گھر والوں کی جو بے برکتی ہے اس کے گھر میں برکت کے لیے روزانہ قرآن اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ان کا مقام ہے جو لوگ اپنے سینوں کے اندر قرآن کو بساتے ہیں یا وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اولاد یہ کام نہیں آئے گی، اولاد کے اندر وفا نہیں، مال کے اندر وفا نہیں، کاروبار کے اندر وفا نہیں، خاندان کے اندر وفا نہیں، لیکن میرے بھائیوں کوئی وفا کرے گا تو وفا صرف وہ قرآن کرے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی